پاکستان کا جو کردار ہے کہ ہم نے اس جنگ کو پوری مسلم ورلڈ کے اندر مسلم امہ میں نہیں پھیلنے دیا. حکومت، ہماری قیادت، ہماری فوج ایک ساتھ ہو تو پھر کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا. جنگ اسرائیل نے اور امریکہ نے اگر نافذ کی ہے تو پاکستان چاہتا ہے اس جنگ کا سلوشن جلد سے جلد نکلے. بھارت اور افغانستان کی جانب سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قومی قیادت ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ باہمی اتحاد اور یگانگت کو، یکجہتی کو فروغ دیا جائے تاکہ دشمن کے خلاف ہم سینہ سپر ہو کر رہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو واضح میسج دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ مئی میں جب بھارت نے مس کیلکولیشن کر کے پاکستان پر جارحیت کی، پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور ہوا، اور اس نے جو اپنے طور پہ اپنے تئیں ایک سوچا ہوا تھا کہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے، پاکستان میں جو ہے وہ ہمیشہ سے اب مکمل تقسیم ہے، تو پاکستانی فوج ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گی، عوام جو ہے وہ فوج سے دور ہو چکے ہیں، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک نریٹو بیانیہ بنایا گیا اور پاکستان میں اس کی اٹیمپٹس بھی کی گئی اور ابھی بھی اٹیمپٹس جاری ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ مئی میں پاک فوج کے ساتھ پوری پاکستان کی قوم، پاکستان کی قیادت یکجا ہوئی، اور جس کے نتیجے میں فوج کو وہ عوامی سپورٹ ملی کہ اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان جس طریقے سے بھارت پر فتح یاب ہوا، اس کے اب پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں اور اس کے ہی ثمرات ہیں. اس کا کریڈٹ مودی کو بھی جاتا ہے کہ اس کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے پاکستان کا جو قد یہاں پہ تھا وہ اب کاٹ یہاں پہ پہنچ گیا ہے، یعنی قد کاٹ بہت بڑا ہے، اور اس کا کریڈٹ صاف ظاہر پھر انہیں کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کو لقمہ تر سمجھا تھا. لیکن پاکستان ایک ایسا لقمہ ثابت ہوا کہ نہ وہ چبایا جا سکا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ قومی اتحاد ضروری ہے، اور مئی میں ہم نے شو کیا. پھر اس کے بعد بھارت نے کیا کیا؟ دیکھیں، جو ازلی دشمن ہیں، ہمارے دو دشمن ہیں، اسرائیل اور بھارت، تو یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، تاریخی دشمن ہیں، ہمارے ازلی دشمن ہیں، ہمارے روایتی دشمن ہیں. انہوں نے اپنی سازشیں تو کرنی ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان کو ہمارے خلاف بھڑکایا، اس کو گود میں لے لیا، اور پھر افغانستان نے بھی ہمارے خلاف اشتعال انگیزی شروع کر دی. پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی قیادت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان جو آپس میں یگانگت ہے، جو یکجہتی ہے، جو ان کے درمیان ایک صفحے پر جو انہوں نے جو فیصلے کیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی افغانستان جو ہمارے خلاف اشتعال انگیزی کر رہا تھا، پھر وہ بھیکے مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کریں. ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے انہوں نے اٹیمپٹس کی، کبھی ترکیہ کے ذریعے، کبھی سعودی عرب کے ذریعے، کبھی چین کے ذریعے، ایون کہ ملیشیا تک کو بھی جا کے انہوں نے منتیں کی ہیں. تو یہ جو پاکستان کا، وہ جیسے فیلڈ مارشل نے کہا کہ اب وہ سافٹ امیج کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ میں ہم بدلیں گے، تو وہ ہارڈ سٹیٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دشمن کے لیے تو ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں نا. اب دوبارہ آگے دیکھیں کہ یہ جو ایران کا تنازع چل رہا ہے، جو اسرائیل نے جارحیت کی ہے ایران کے ساتھ، پوری پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج سب ایران کے ساتھ ہے. ہم دیکھیں بات اگر میں کروں، آپ کریں، کوئی اور پاکستانی کرے، تو پھر بھی انڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سے اچھا تو پاکستان رہا کہ اس نہ ہی امریکن ڈر میں آیا. اس نے جو ہے ان کے آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس کی مذمت کی اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اب بھی کھڑا ہوا ہے. اور اب تو پاکستان رول پلے کر رہا ہے، بگر رول پلے کر رہا ہے اس خطے کا، صرف مطلب سیکیورٹی پرووائڈر نہیں، نیٹ پرووائڈر. پاکستان کا وہ سٹیٹس آ گیا ہے سیکیورٹی اور نیٹ پرووائڈر کا، جس کا کبھی ہم خواب دیکھتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں، جب قوم میں اتحاد ہو، جب حکومت، ہماری قیادت، ہماری فوج ایک ساتھ ہو،
تو پھر کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، کوئی ہمیں کمزور نہیں کر سکتا. پھر ہم ایک دوسرے کی طاقت جب بنتے ہیں تو پھر ہماری ریاست سٹرانگ ہوتی ہے، ہماری ریاست طاقتور ہوتی ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ پوری عالمی جغرافیائی سیاست کا محور و مرکز پاکستان بن چکا ہے. ہم نے جون کے اندر جو اسرائیل ایران وار ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے ثالثی کی تھی. امریکہ نے جب ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب امریکن وزٹ پہ گئے اور ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ طولت نہ پکڑ سکی. اب یہ دیکھیں کہ جنگ طول ہوتی جا رہی ہے، اور پھر پاکستان کا جو کردار ہے کہ ہم نے اس جنگ کو پوری مسلم ورلڈ کے اندر مسلم امہ میں نہیں پھیلنے دیا. اب یہ رشین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، چین کی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، مغرب کی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں جو عالمی جغرافیائی سیاست پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتی ہے، وہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے مثبت اور پازیٹیو رول کی وجہ سے مسلم ورلڈ کے اندر یہ جنگ نہیں پھیل سکی، چہ جایا کہ اسرائیل کی ہر ممکن اٹیمپٹس تھی، ہر ممکن کوششیں تھیں. اور پھر اب پاکستان کا کیا کردار ہے کہ پاکستان چونکہ ایران ہمارے اس خطے کی جنگ ہے، اس خطے میں جو ہے وہ جنگ اسرائیل نے اور امریکہ نے اگر نافذ کی ہے تو پاکستان چاہتا ہے اس جنگ کا سلوشن جلد سے جلد نکلے. اس جنگ سے میں آپ دنیا کا ہر عام شہری متاثر ہو رہا ہے. فیول کی پرائسز ہوں، مہنگائی، جو انفلیشن، جو چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. ابھی میں جرمن چانسلر کو سن رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عام انسان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہر شہری، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، کہ دنیا کا کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ تو پاکستان کی اگر کوششیں کاوشیں رنگ لے آتی ہیں تو یہ دنیا کے لیے ایک نیک شگون ہوگا کہ پاکستان نے اپنا مثبت رول پلے کرتے ہوئے، پاکستان نے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا اور پاکستان نے اپنی دانش مندی اور حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچایا ہے. کیونکہ میں نہیں، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو ہے وہ تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ چین نے کہا کہ اسرائیل کی جو یلغار ہے ایران کے اوپر، یہ ورلڈ وار 3 کو فیول کر سکتی ہے، اس کو لیے ایندھن بن سکتی ہے. دنیا اب جب تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے تو پاکستان کا وہ کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ کردار اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اپنی ریاست میں جب کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب اس کی قیادت، جب اس کی عوام، جب اس کی قوم، جب فوجی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت سب یکجا ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وہ جو ریسنٹ ان کی اہل تشیع کے علماء کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کو جو غلط رنگ دیا گیا، پھر فرقہ وارانہ، یہ سازشیں تو ہمیشہ چلتی ہیں. لیکن ان سازشوں کا توڑ یہی ہے کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ، ہمیں یگانگت کے ساتھ اور ہمیں سچ کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی 3 چیزیں جو ہیں وہ اس ریاست کے لیے مضبوطی کا باعث بنیں گی اور اس ریاست کو مزید عالمی فورم پر، انٹرنیشنل اقوام عالم میں مزید سرخرو کریں گی. جی.